تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے پہلے ہمیں عربی گرامرس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس عربی گرامرس میں ایک واحد جمع کا سلسلہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے واحد جمع ہم کیسے پتہ کریں، معلوم کریں۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بطور خاص اس کے واحد و جمع کو سیکھنے کے لیے کثرت کے ساتھ عربی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ راس جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، جمع کیا ہو؟ راس ہے، راس کا معنی سر ہوتا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ جو آیت وضو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو گے تو اعضائے وضو کو دھو، تو اس میں اعضائے وضو جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سب جمع ہی ذکر کیے گئے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ چہروں کو دھو، یہ وجہ کی جمع ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ یہ ید کی جمع ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ راس کی جمع ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ اور یہ رجل کی جمع ہے، پیروں کو دھو۔ تو اس یہ ایک آیت وضو کے اندر کئی اعضائے بدن کی جو عربی ہے اس کی جمع ذکر کر دی گئی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کا انوار القرآن نشریات پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بڑی ہی فائدہ مند ہونے والی ہے ان ابتدائی طلباء کے لیے جو قرآن پاک کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے عربی گرامرس کو سیکھتے ہیں۔ اور عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، آج انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت مفید ہوگا۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اشرفیہ کے اچھے اور زبردست عالم دین حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اظہری صاحب۔ آئیے ان سے کچھ سوال و جوابات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے پہلے ہمیں عربی گرامرس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس عربی گرامرس میں ایک واحد جمع کا سلسلہ ہوتا ہے کہ میں الفاظ کے واحد جمع ہم کیسے پتہ کریں، معلوم کریں۔ تو رباعی اور خماسی کو سمجھنے کے لیے تو کچھ آسان ہے، مگر جو ثلاثی مجرد میں جو واحد سے جمع بنانا اور اس کو سمجھنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے طلباء کے لیے۔ تو حضرت اس کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بطور خاص اس کے واحد و جمع کو یا دیگر کلمات کو سیکھنے کے لیے، دیگر ضروری چیزوں کو سیکھنے کے لیے کثرت کے ساتھ عربی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جی۔ اور قرآن کریم سے اس سلسلے میں بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کی ہے، وہیں پر اس نے اس بات کی بھی ہمارے لیے بڑی آسانی فراہم کر دی کہ ہم کسی کلمے کی جمع کیسے تلاش کریں گے۔ یعنی قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے تو بہت سے کلمات کی جمع ہمیں مل جائے گی اور بہت سے کلمات کا واحد مل جائے گا۔ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی اور ہمارا جو ایک ضروری مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حل تو یہ ہے کہ ہم عربی گرامر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے استفادہ کریں، بطور خاص واحد و جمع کے سلسلے میں قرآنی آیات میں تلاش کریں تو ہمیں بہت سے کلمات کی جمع مل جائے گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جواب تو ماشاء اللہ پیارا حضرت کی، ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مفردات ملیں گے، اس کے ذریعے سے ہم واحد جمع کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت میں کچھ اگزامپل کے طور پہ جو ہے کچھ ورڈز بتاتا ہوں، آپ اس کی جمع جو ہے بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جیسے کہ الوجہ ہے، اس کی جمع حضرت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جی، اب جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ الوجہ یہ چہرہ ہے، اس کی جمع قرآن کریم میں ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو آپ قرآن کریم میں اس آیت کا مطالعہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اے نبی، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور پھر اس کے بعد امت کو علیحدہ حکم دیا اور فرمایا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی تم رہو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واحد بھی ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ اس کی جمع بھی بیان کر دی۔ تو اس آیت کی مدد سے آپ واحد و جمع دونوں سمجھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے دوسرا لفظ ہے الراس،
جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ جی جمع کیا ہوگی؟ راس ہے، راس کا معنی سر ہوتا ہے، تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ جو آیت وضو ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو گے تو اعضائے وضو کو دھو، تو اس میں اعضائے وضو جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سب جمع ہی ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ید کا اس میں ذکر ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ چہروں کو دھو، یہ وجہ کی جمع ہے، وَأَيْدِيَكُمْ یہ ید کی جمع ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ راس کی جمع ہے، وَأَرْجُلَكُمْ اور یہ رجل کی جمع ہے، پیروں کو دھو۔ تو اس یہ ایک آیت وضو کے اندر کئی اعضائے بدن کی جو عربی ہے اس کی جمع ذکر کر دی گئی، تو اس طرح قرآن کی آیت سے آپ کئی کلمات کی جمع تلاش کر لیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسی حضرت پارٹ آف باڈی میں سے ایک لفظ ہے عین، جی اس کا جمع کیا آئے گا قرآن پاک میں، کہاں اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ آئین کا معنی ہوتا ہے آنکھ، تو اس کی جو جمع ہے وہ آیون بھی آتی ہے، وجون بھی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو سورہ فرقان کی آخری آیت ذکر فرمائی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں سے، تو ہمیں ہماری اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، تو یہ اعین جو ہے یہ عین کی جمع کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے۔ ایسے ہی عین کے لیے آنکھ کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ اور آتا ہے جس کو بصر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واحد بھی آپ کو ملے گا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب قیامت کے دن سارے معاملات منکشف ہو جائیں گے، ساری چیزیں کھل جائیں گی، تو اللہ فرمائے گا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نگاہ تیز ہو چکی ہے، سب کچھ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ بصر ہے، اور جا بجا قرآن کریم میں آپ کو ملے گا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس طریقے سے جو ہے عین کی جمع آپ کو مل جائے گی، بصر کی جمع مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت، لسان جی جو ہے یہ بھی ایک جو ہے باڈی کا ایک حصہ ہے، جی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اس کی جمع کہاں ہے؟ تو لسان کا معنی ہوتا ہے زبان، اس کی جمع السنہ آتی ہے، السن بھی آتی ہے اور السنہ بھی آتی ہے، یہ دونوں آتے جی دونوں آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے اور اپنے مظاہر قدرت کا ذکر کیا ہے تو سورہ روم میں ارشاد فرمایا اختلاف السنتکم و الوانکم، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے رنگوں کو مختلف بنایا، و السنتکم اور تمہاری زبانوں کو مختلف بنایا، تو السنہ جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ لسان کی۔ لسان۔ ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، کہ تمہاری زبانوں میں جو آ رہا ہے مت کہہ دو اس کو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہاں پر بھی السنہ کا لفظ آیا ہے، تو السنہ یہ لسان کی جمع ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے حضرت ہاتھ پیر، جی ہاتھ کے لیے قرآن پاک میں ید کا لفظ آیا، پیر جی کے لیے رجل کا آیا، جی اس کی جمع کیا ہوگی اور کہاں ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی اس کا آیت وضو کے اندر ذکر ہے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ آیت وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں واحد و جمع بڑی خوبصورتی کے ساتھ جمع ہے، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہے، ان کے ہاتھ شل ہے۔ یہ ایک آیت میں دیکھیے کہ ید بھی ہے اور ایدی بھی، غلت ایدیہم یہ جمع ہے، ید اللہ مغلولہ اس میں ید واحد ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ واحد و جمع دونوں ہے۔ رجل کا ذکر آیت وضو کے اندر ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور پیر کے لیے قدم کا لفظ آتا ہے، تو قرآن کریم میں قدم کا لفظ بھی آیا ہے اور اقدام کا لفظ بھی آیا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، یہاں پہ لفظ قدم آیا ہے، اور سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجرموں کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، تو اس کے بعد ان کو پیشانیوں کے بل گھسیٹا جائے گا، پیروں کے بل پکڑا جائے گا، تو ناصیہ یہ پیشانی، ہمارے سر کی جو پیشانی ہوتی ہے یہ واحد ہے۔ سورہ قلم کی آخری آیت جو آیت سجدہ ہے اس سے پہلے جو ہے ناصیہ کا لفظ آیا ایسا پیشانی کے معنی میں، اور نواسی سورہ رحمان میں یہاں اس کی جمع آ گئی ہے، قدم کی جمع اقدام یہاں پر آ گئی ہے۔ تو اس طرح ان آیات کو جب جوڑتے رہیں گے
تو آپ کو واحد و جمع بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. یعنی کہ حضرت ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں تو اس سے واحد اور جمع جی ہمیں بہت معلومات حاصل ہو سکتی ہے. جی ایسے ہمیں حضرت کچھ اور ورڈز بتاتے ہیں. جی قرآن پاک میں دل کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، جی قلب ہے، ایک فؤاد بھی ہے. جی تو اس کی واحد جمع کے بارے میں بتائیں کہ کہاں اس کا ذکر آیا ہے اور کیا ہے. جی قلب کی جمع قلوب ہے. یہ بہت واضح ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ لفظ آیا ہے قرآن کریم میں. فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر القلوب کا لفظ آیا ہے، قلب کا لفظ آیا ہے، بلکہ قلب کا تثنیہ بھی قرآن میں آیا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. تو قلب ہے، قلبین ہے، قلوب ہے، تینوں آئے ہیں. اور فؤاد کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ فؤاد یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، تو واحد بھی آیا ہے، جمع بھی آیا ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب جو دیکھا تو ان کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو نہیں جھٹلایا. ما کذب الفؤاد ما رأى. تو یہاں پہ فؤاد آیا ہے. اور سورہ ہمزہ جو قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. تو فؤاد دل کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع افئدہ ہے. قرآن کریم میں دونوں موجود ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسے ہم دوسرے ورڈز کی طرف بڑھتے ہیں حضرت. ساق ہے پنڈلی کے لیے جو آتا ہے، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی جمع کیا ہوگی. ساق کا معنی پنڈلی، جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے. قرآن میں لفظ ساق بھی آیا ہے، سورہ قیامہ میں ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے ٹکراتی ہے، پھر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ساق آیا ہے. اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ سوق آتی ہے. ایک سوق بازار کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن وہ واحد ہے. ایک سوق ہے جو ساق کی جمع ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. پھر اس کے آگے فرمایا فطفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جانوروں اور اپنے گھوڑوں کے اونٹ پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں پہ اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. یہاں پہ سوق کا جو لفظ آیا ہے وہ ساق کی جمع ہے، اور جو اعناق کا لفظ آیا ہے وہ عنق کی جمع ہے. جی اس طرح قرآن کریم میں جہاں مفرد ملیں گے اسی طریقے سے آپ کو جمع بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. ایسے دن صدر ہے، جی سینہ کا جو معنی ہے، جی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کی جمع کیا ہوگی. صدر کا معنی سینہ ہے. قرآن کریم میں صدر کا لفظ کئی جگہ پر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مشہور دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہاں پہ لفظ صدر ہے. اور سورہ عادیات کی آخری آیات میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا بندے کو نہیں معلوم کہ قبریں کرید دی جائیں گی، قبریں کھود دی جائیں گی. وحصل ما فی الصدور، جو دلوں کے اندر ہے اسے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. تو صدر کی جمع صدور ہے. اس طرح قرآن میں ایسے ہی ہم ایک اور ورڈ ہے البطن، جی یعنی پیٹ. جی تو اس کی جمع کیا ہوگی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. بطن کا معنی پیٹ ہے اور اس کی جمع بطون ہے. بطن کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا جہاں ذکر کیا تو فرمایا کہ کوئی 2 پیر کے بل، کوئی 4 پیر کے بل چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل گھسیٹ کے چلتا ہے. تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے. اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم جنین تھے، جب کہ تم ابھی ناتمام مخلوق تھے اپنے ماؤں کے رحموں کے اندر، اپنے ماؤں کے پیٹوں کے اندر. تو بطن کی جمع بطون ہے. یہاں پر قرآن کریم نے واحد و جمع دونوں بیان کیے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو پیشانی کے لیے جو ہے جی جو جبہہ کا لفظ آتا ہے، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی جمع کہاں آئی ہے قرآن پاک میں، کیا ہے. پیشانی کے لیے جبہہ کا لفظ آتا ہے، اس کی جمع جبا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. یہاں پر کئی اعضاء کا ذکر ہے کہ فتکوی بہا جباہہم، جبہۃ کی جمع جبا ہے، وظہورہم، اور ان کی پیٹھ کی جمع جو ہے نا ظہور آتی ہے. ظہر کا معنی پیٹھ ہوتا ہے. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، سورہ علم نشرہ کے اندر جو ہے ظہر کا لفظ آیا ہے
اور ظہور کا لفظ یہاں جمع کے طور پہ مذکور ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایسے حضرت الفتح ہے، جی الغلام ہے، اس کے بھی معنی بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جمع بھی جو ہے ارشاد فرمائیں۔ الغلام کا معنی لڑکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کی جمع غلمان ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بچوں کا ذکر کیا ہے، کسی کو اولاد ملنے کا ذکر کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت جو سنائی ہے تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی بشارت سنائی تو وہاں پر بھی فبشرناہ بغلام علیم۔ تو غلام کا معنی ہوتا ہے لڑکا، بچہ، اور اس کی جمع آتی ہے غلمان۔ تو قرآن کریم نے جہاں جنتی جوانوں کا ذکر کیا ہے، جنتی حور و غلما کا ذکر کیا ہے، تو جا بجا الکلمہ آیا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ یطوف علیہم غلمان، غلمان اس کی جمع آتی ہے۔ فتح کی جمع فتیتن آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا تو فرمایا کہ اذ اول فتیت الی الکہف، اس وقت کو یاد کرو جب جوانوں نے غار کی پناہ لی اور وہ ایک غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے حضرت کسی سے جو ریلیٹڈ ہے الطفل، جی اس کا بھی معنی بچہ آتا ہے، تو جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اس کی جمع کیا ہے؟ طفل کی جمع اطفال آتی ہے، بہت معروف جمع ہے، قرآن میں آیا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں۔ تو طفل کی جمع اطفال ہے، طفل کا لفظ بھی ہے اور اطفال کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ جی، صوت ہے، ناسیہ ہے، جی جو پیشانی کے لیے ہے، اور صوت یعنی آواز، جی، تو اس کی جمع کیا ہے؟ صوت کی جمع اصوات ہے، اور یہ قرآن میں واحد و جمع دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ ایسے کئی کلمات ہیں جس میں واحد و جمع ایک آیت کے اندر ہے۔ ایک آیت کے اندر جی، اور یہ وہ آیت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لب کشائی کے آداب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوت بھی ہے اور اصوات بھی ہے، دونوں ایک ساتھ چلیں۔ کیا بات ایسے قرآن میں 4 آیتیں میں پیش کر سکتا ہوں جس میں واحد و جمع ایک ساتھ ہے۔ کیا بات ایک تو وہ ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی، یہ آیت کریمہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ ایک آیت وہ ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ وغلت ایدیہم، واحد و جمع ایک ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، یہاں پر واحد و جمع بجی کی ایک ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں برتن کا جہاں ذکر ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، کہ بھائی کے برتن کو تلاش کرنے سے پہلے دوسروں کے برتن تلاش کیے۔ تو یہاں پر قرآن نے واحد و جمع کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم جیسے طالب علموں کو بتایا کہ واحد و جمع کی تلاش میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہر چیز کے حل کے طور پہ تمہارے لیے موجود ہے۔ کیا بات ہے۔ ایسے ہم آگے بڑھتے ہیں العظم ہے، جی، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اس کی جمع کیا ہے؟ عظم کا معنی ہوتا ہے ہڈی، اس کی جمع آتی ہے عظام۔ تو قرآن میں جہاں تخلیق انسانی کا ذکر ہے وہاں پر عظم اور عظام کا جا بجا ذکر ہے۔ ایسے ہی بعض بعد الموت کے ذکر میں بھی ہڈیوں کا بڑا ذکر ہے۔ تو انسان کی تخلیق جو ہوتی ہے اس میں آغاز جو ہوتا ہے وہ ہڈی سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تو یہ جو تخلیق کے مراحل ہے اس میں کیا ہے، جو سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے علقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہڈی میں بدل جاتا ہے۔ تو عظام کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ ہے۔ اور عظم واحد جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ مریم میں ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا، دعا کی کہ ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈی کمزور ہو چکی۔ تو یہاں پر واحد ہے، تخلیق انسانی کے باب میں جو ہے عظام جمع ہے۔ حضرت عزیر کے قصے میں بھی عظام کا لفظ آیا ہے کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ اپنے مردہ گدھے یا دراز گوشت کے ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم اس کے اوپر گوشت پہنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جو لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جمع کر کے اس میں زندگی لوٹا دے گا۔ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ تو یہ عظام عظم کی جمع ہے اور قرآن میں جا بجا اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ نے اب تک ذکر کیا جو ہے جو انسان کے جی جسموں کے اعضاء سے جو تعلق رکھتے ہیں ان سب کے جو ہے واحد اور جمع ہم جانے۔ ایسے ہم بڑھتے ہیں مظاہر قدرت کی طرف، بحر ہے، سمندر،
جی ایسے ہی جبل ہے، پہاڑ، تو اس کی جمع کیا آئے گی اور قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے اس کے بارے میں شاید؟ جی سمندر کی عربی آتی ہے البحر، تو بحر کی ایک جمع تو بحار آتی ہے اور ایک جمع قلت ہے جو ابحر ہے۔ تو بحر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور بحار کا لفظ بھی آیا ہے۔ سورہ انفطار کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت، جب سمندر بہا دیے جائیں گے۔ تو بحر کی ایک جمع بحار ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور سورہ تکویر کے اندر بھی ہے واذا البحار سجرت، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ بحار یہ جمع ہے۔ اس کی ایک جمع ابحر بھی آتی ہے جمع قلت کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم بنا دیے جائے اور 7 سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیے جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی تعریف کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سبعۃ ابحر یہ بحر ہی کی جمع ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے پوچھا بحر کی جمع ہے، تو بحر کی جمع بہار اور ابحر یہاں ہے۔ جی جبال کے جبال، یہ جبل کی جمع جبال آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں، سورہ ہود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہو گئے تو وہ جو طوفان نوح تھا اس کی جو موجیں اٹھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، کہ حضرت نوح کو ان کی کشتی لے کر چل رہی تھی فی موجن کالجبال، ایسے موجوں کے درمیان سے جو موجے کے پہاڑوں کی طریقے سے اٹھ رہی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبال کا ذکر کیا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ویسے کچھ اور ورڈس ہیں جیسے کہ الشہر جو ہے مہینے کے لیے جو ذکر ہوا ہے، تو اس کی جمع کیا آگے اس کے بارے میں شاید فرمائیں۔ شہر کی جمع شہور آتی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ایک آیت کے اندر واحد و جمع دونوں ایک ساتھ آپ کو مل جائیں گے یہاں۔ ماشاءاللہ۔ سبیل ایسے حضرت ہے اس کے بارے میں۔ سبیل کی جمع آتی ہے سبل، تو قرآن کریم میں سبل کا لفظ آیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ ایسے ادھر قلم ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ جی قلم آئے گی، اس کی جمع کیا آئے گی؟ قلم کی جمع اقلام ہے۔ جی تو قلم کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقام پر ہے، بلکہ کہ نون والقلم وما یسطرون الذی علم بالقلم، یہ قلم ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو اس حوالے سے جب لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، تو قلم کی جمع اقلام یہاں پر آئی ہے۔ ایسے حضرت ایک لفظ ہے الریح، جی اس کی جمع کیا ہے اس کے بارے میں شاید؟ ریح کی جمع ریاح آتی ہے، جی وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، قرآن شریف میں آیا ہے جی کہ جب ہم نے ہواؤں کو بھیجا تلقی ہی کرتی ہوئی، یعنی ہوائیں کیا کرتی ہے کہ ایک جگہ کا پودا ہوتا ہے، وہاں کے ایک دانے کو لے کر کے دوسرے مقام پر جاتی ہے اور اس کو وہاں چھوڑ دیتی ہے، تو وہاں سے ایک پودا اگ جاتا ہے، یا پھر یہاں کا پودا ادھر جوڑتی ہے تو ایک تیسرا پودا برآمد ہوتا ہے۔ تو ریاح کا لفظ قرآن میں آیا ہے ریح کی جمع کے طور پہ۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ایسے ہی البیت ہے، جی ثوب ہے، جی ان دونوں کے بارے میں شاید فرمائیں کی جمع کیا آئے گی، کہاں سے کا ذکر ہے؟ بیت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، عنکبوت مکڑی کا جہاں ذکر ہے وہاں پر فرمایا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کہ یہاں پر بیت بھی دیکھ لیجئے اور بیوت بھی، دونوں ایک ساتھ ایک آیت کے اندر جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ثوب ہے حضرت، جی اس کے بارے میں ثوب کی جمع کبھی ثیاب آتی ہے اور کبھی اسواب آتی ہے، دو اور قرآن میں دونوں ہی ہیں۔ جی ثوب کی جمع ثیاب آتی ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر کی ابتدائی آیت ہے کہ اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اور اسی طرح کفار کا جہاں ذکر کیا کہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو جہنمی لباس جو پہنایا جائے گا، تو فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ کفار کے لیے جہنم کا لباس آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ واحد و جمع آپ کو مل جائے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔
تو ایسے ناظرین پیارے، ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں اور سمجھتے رہیں تو ہمیں عربی کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جہاں ہمیں واحد اور جمع کی جو ہے ایک بڑی دقت سامنے آتی ہے، اگر ہم قرآن پاک کو تلاوت بھی کرتے رہیں اور سمجھتے بھی رہیں تو ہمیں جہاں جہاں کئی آیت تو حضرت نے ایسی بھی بتائی کہ جہاں واحد کے جمع ایک ساتھ جو ہے ایک ہی آیت میں موجود ہیں اور کہیں کہیں دوسرے دوسرے مقامات پہ ہیں، ہمیں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت سے مفردات کے واحد جمع خود ہی مل جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔